بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں شیراز خان۔ برطانیہ سے پاکستان اور پاکستان سے آزاد کشمیر کا تقریباً 6 ہفتے کا دورہ کر کے میں واپس لندن پہنچ گیا ہوں۔ میں نے آزاد کشمیر میں کیا دیکھا، آزاد کشمیر کا جو موجودہ سیٹ اپ ہے، جو آزادی کا بیس کیمپ ہے، اس کے بارے میں پاکستان کے ارباب اختیار کیا سوچتے ہیں، آزاد کشمیر کے لوگ کیا سوچتے ہیں۔ جو آزادی کا بیس کیمپ تھا، کیا پاکستان اپنی پالیسی جو 75 سال کی تھی اس کو رکھ سکے گا، برقرار رکھ سکے گا یا نہیں رکھ سکے گا؟ کیا پاکستان نے اس کے اوپر یو ٹرن لے لیا ہے؟ اس بارے میں آزاد کشمیر کے لوگ، پاکستان کے لوگ کیا سوچتے ہیں، اس حوالے سے میں نے آج آپ سے بات کرنی ہے۔ آیا آزاد کشمیر کو پاکستان کا صوبہ بنانے کی بات ہو رہی ہے؟ کیا اس پر عمل درآمد ہوگا؟ یا آزاد کشمیر کے میرپور، کوٹلی یا دیگر علاقے پاکستان کے صوبوں کے ساتھ مرج ہونے جا رہے ہیں؟ اس پر میں بات کروں گا، اور پھر کس طرح آزاد کشمیر کو اس کی جو جداگانہ حیثیت ہے، یا یہ ایک علیحدہ جو اسٹیٹ ہے، اس کو داخلی خود مختاری دی جا سکتی ہے، یا ٹورزم کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے، اس پر میں آج بات کروں گا آپ سے۔ میں ذرا آپ کو ماضی قریب میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ ماضی قریب میں آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، یا مشاہدہ کیا ہوگا، یا تجربہ کیا ہوگا کہ ہمارے جو ممبران پارلیمنٹ، برٹش پارلیمنٹ کی بات کریں، یورپین پارلیمنٹ کی بات کریں، ان کے ممبران کی بات کریں، کانگریس مین امریکن کی بات کریں، یا ان ملکوں کے جو ارباب اختیار ہیں، ہم انہیں لے کے جاتے رہے ہیں آزاد کشمیر کا دورہ کروانے کے لیے۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ جب دورہ کریں گے تو پھر واپس جا کر کشمیر کے لیے وہ لابنگ کریں گے، کشمیر پر وہ اپنی حمایت جاری و ساری رکھیں گے۔ اگر نہیں پہلے ان کی حمایت ہے تو ہمارے اس اقدام کے بعد وہ کم از کم کشمیر فرینڈلی ہو جائیں گے، انڈیا کو اس سے کہیں گے، بلکہ ہر پلیٹ فارم پر وہ کشمیریوں کے لیے، جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں، ان کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ اچھا، ہوتا کیا رہا ہے کہ ہمارا فارن آفس انہیں کوآرڈینیٹ کر کے سیدھا ایئرپورٹ سے، اسلام آباد سے پروٹوکول دے کر اسلام آباد کے سرینا ہوٹل میں لے جا کر انہیں لکشری کمرے، کاریں مہیا کرتا رہا ہے، پروٹوکول مہیا کرتا رہا ہے، اور وہاں پر انہیں استقبالیے دیے جاتے رہے ہیں مختلف جگہوں پر۔ پھر کشمیر کے حوالے سے ایک کانفرنس ہیں یا سیمینار منعقد ہوتے رہے ہیں، جس میں ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں، سیاستدان ہیں، کشمیر کے حوالے سے گھنٹوں تقریریں سناتے رہے ہیں انہیں، اور اس کے بعد انہیں مارگلہ میں اور پاکستان کے اسلام آباد کے صاف ستھرے علاقوں میں ان کی سیر و تفریح بھی ان کو کروائی جاتی۔ پھر وہ آزاد کشمیر انہیں لے جایا جاتا، جہاں پر وہ ریاستی گیسٹ ہوتے یا مہمان ہوتے، اسٹیٹ گیسٹ۔ تو اس کے بعد وہاں پی سی ہوٹل یا پال کنٹیننٹل ہوٹل مظفر آباد میں ٹھہرایا جاتا۔ اس کے بعد انہیں جموں کشمیر سے، بھارتی مقبوضہ کشمیر سے جو مہاجرین مظفر آباد میں آئے ہیں، ان کیمپوں میں لے جایا جاتا، ان کا دورہ کروایا جاتا۔ پھر صدر، چیف سیکرٹری، وزیر اعظم، وزراء، سب ان سے ملاقاتیں کروائی جاتی، اور پھر کشمیر پر رٹی رٹائی پرانی تقریریں سنائی جاتی رہی۔ اور اس کے علاوہ پھر پاکستان کا یا آزاد کشمیر کا جتنا میڈیا ہے، ان کی خبروں کو یا ان کے دورے کو، دعوتوں کو یا استقبالیوں کو ہائی لائٹ شہ سرخیوں کے نتیجے میں کرتا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اسلام آباد آتے، پھر پروٹوکول میں انہیں واپس اسلام آباد سے واپس اپنے اپنے ملکوں میں روانہ کر دیا جاتا، اور یہ سارا پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ خرچہ ان کا برداشت کرتی رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ہوتا رہا کہ ہمارا جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے یا سفارت خانے ہیں، وہ انہیں پاکستان کے صدارتی ایوارڈ اور پھر ستارہ امتیاز اور دوسرے ایوارڈ سے بھی ٹائم ٹو ٹائم نوازتے رہے ہیں کہ یہ کشمیر پر ہمارے لیے لابنگ کریں گے، آواز اٹھائیں گے بیرون ملک میں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ آزاد کشمیر
کے جو وزیر اعظم ہیں، صدر ہیں، وزراء ہیں یا ممبر لیجسلیٹیو اسمبلی ایم ایل ایز ہیں، وہ بھی سرکاری دوروں پر یا اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وہ بھی کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے برطانیہ اور یورپ اور امریکہ کا دورہ کرتے رہے ہیں۔ لیکن کسی طور پر بھی جو یہاں پر وہ آتے تو اس وقت وہ تقریریں صرف اپنے لوگوں کو سناتے رہے ہیں، یا اپنے لوگ، برادریاں، اپنی جماعت کے لوگوں کو سنا کر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے ہی لوگوں کو متحرک کرتے رہے ہیں، جبکہ یہاں ان کی میڈیا میں کوئی، جو یہاں کے میڈیا ہے ان کے ساتھ کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی تھی، نہ ان کی خبریں شائع ہوتی تھی یہاں کے میڈیا میں، نہ ہی اگر پارلیمنٹ کے اندر ان کا کوئی پروگرام ہوتا رہا ہے تو وہ پارلیمنٹ کوئی یعنی باقاعدہ جس طرح سیشن ہوتے ہیں یا یہ پارلیمنٹ جہاں چلتی ہے اس میں نہیں، بلکہ اپنے جو ایم پی ہمارے ہیں ان کو کہہ کر یا جو لارڈ ہیں انہیں کہہ کر یہاں پر پارلیمنٹ میں کمرے بک کروائے جاتے ہیں، جو آپ کوئی بھی آدمی کسی فنکشن کے لیے بک کروا سکتا ہے، تو وہاں پر تقریریں کر کے تو خبریں یہ لگتی رہی ہیں پاکستان میں یا بیک ہوم یا آزاد کشمیر کے ڈارک ایڈیشن ٹائپ جو اخباریں ہیں وہاں پر، کہ انہوں نے برطانیہ کے پارلیمنٹ میں، یورپین پارلیمنٹ کے میں یا امریکہ کی سینٹ میں یہ کہا اور وہ کہا اور مسئلہ کشمیر اجاگر کیا۔ حالانکہ ہم کوئی دو چار ایم پی بھی آ جاتے تھے، لیکن زیادہ تر اپنے لوگ جماعتوں کے، برادریوں کے ہوتے تھے، یا ہم میڈیا والے وہاں پر ہوتے تھے، ان کو اپنا جو دیسی میڈیا ہے وہ ان کو کوریج کے لیے، ہائی لائٹ کرنے کے لیے وہاں پر ہم جاتے رہے ہیں۔ اسی طرح یہ ساری کہانی میں نے اس لیے آپ کے سامنے بیان رکھی کہ اس سے نہ ہی برطانوی پارلیمنٹیرین کو، یورپین پارلیمنٹیرین کو یا امریکن کو ہم لے جا کر جو کچھ کرتے رہے ہیں اس کا کشمیر کے لوگوں کو کوئی فائدہ ہوا، نہ ہی آزاد کشمیر سے جو لوگ آئے ہیں یا پاکستان کی سینٹ سے کئی دفعہ لوگ آتے رہے ہیں، کشمیر کمیٹی کے لوگ بھی جو پاکستان کی جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس کے لوگ جب یہاں پر آتے ہیں اسی حوالے سے، تو اب بھی کچھ یہاں پر خرچہ تو ہوتا ہے، ہماری حکومت پاکستان کا سارا سفارتخانہ انوالو ہو جاتا ہے، لیکن کشمیر پر ہم نے کوئی فائدہ کسی طرح سے نہیں اٹھایا۔ پھر انڈیا کے اگست 2019 کے اقدامات کے بعد تو ایسا لگا کہ جیسے کشمیر پر ہمیں بہت کچھ کرنا چاہیے تھا، یہاں بڑے بڑے مظاہرے بھی ہوئے، کشمیریوں نے اپنے تئیں بڑی بڑی ریلیاں نکالی، لیکن اس کا ڈراپ سین کچھ نہیں ہو سکا، اور آہستہ آہستہ پھر 2022 آ گیا، اور 2022 میں جنرل قمر جاوید باجوہ کی پاکستان کے صحافیوں، حامد میر اور بہت سارے دیگر صحافیوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے اس پر ہمیں اس کے بعد کشمیری لوگ جو کشمیر سے جڑے ہوئے ہیں، وہ مقبوضہ کشمیر کے ہوں یا آزاد کشمیر کے ہوں، کہ ہماری اب کشمیر کے حوالے سے کیا پالیسی ہے وہ پوچھتے ہیں، کہ اور پھر 75 سال سے جو نیریٹیو ہم نے بلڈ اپ کیا تھا، جو پالیسی ہم لے کے چل رہے تھے، اس کا ہم نے کیا کیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور بات ہوئی ہے، جو سیز فائر معاہدہ اس وقت ایل او سی پر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہے، اس کو پھر رینیو کر دیا گیا ہے، یعنی تو مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ اب یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ہندوستان کے رحم و کرم پر ہی چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو اس وقت ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستان کا فارن آفس، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی عسکری قیادت اپنی کشمیر پالیسی کو بیان کرے، چونکہ کشمیری لوگ اس وقت کشمیر کی پالیسی، گم کی پالیسی کے بارے میں کوئی کلیئرٹی چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب یہ جو ہمارے آزاد کشمیر کے لیڈر آتے تھے یہاں پر، تو یہ جو تقریریں کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے، مثلا ان کی تقریروں کی ہیڈ لائنیں کیا ہوتی تھی، میں مودی کو گھس کر ہندوستان میں جا کر ماروں گا، اگلا وزیر اعظم، اگلا یوم آزادی ہم سری نگر میں منائیں گے، آزاد کشمیر کے بڑے شہروں سے امریکہ اور یورپ میں پروازیں شروع کریں گے، سوئی گیس
فری میں دیں گے، کشمیر کو سوئٹزرلینڈ بنا دیں گے، آزاد کشمیر گرین اور سکلڈ کشمیر بنائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ حقیقت حال یہ ہے کہ کشمیر میں یہ سارا کچھ کر کے پیسے اور وقت کا ہم نے ضیاع کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ آزاد کشمیر کا جو سٹیٹس ہے اس کو بھی تبدیل کر دیا جائے، یعنی آزاد کشمیر میں کوئی ایسا، یہ میں نے سنا ہے، میرے اپنے سورسز ہیں، ہو سکتا ہے اس میں صداقت نہ ہو سکتا ہے کہ صداقت ہو، پہلے اس کو چیک کیجئے گا کہ آزاد کشمیر کے حصے بکھرے کیے جائیں، اور وہ علاقے جو پنجاب کے ساتھ لگتے ہیں، مثلا میرپور ڈویژن کی بات کر لیں، کوٹلی ہے، بمبر ہے، یہ علاقے پنجاب کے اندر شامل کر دیے جائیں، اور خیبر پختونخوا میں پونچھ اور مظفر آباد ڈویژن کو شامل کر دیا جائے، یعنی مرج کیا جائے۔ تو میرا یہ مشورہ ہے حکومت پاکستان کو، فارن آفس کو، جان کی امان پاتے ہوئے کہ ایسا کوئی ایڈونچر ہوا تو یہ پوری کشمیری قوم کے لیے ناقابل تسلیم ہوگا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ نہ ہی ہمیں کشمیر پالیسی پر جنرل قمر جاوید باجوہ کی ڈاکٹرین کو خطر میں لانا چاہیے، اور نہ ہی آزاد کشمیر کو کے حصے بکھرے کرنے چاہیے۔ آزاد کشمیر ہو یا کشمیر ہو، یہ ایک قوم کی آزادی، قوم کی خود مختاری، قوم کی سالمیت کی بات ہے، ان کی شناخت کی بات ہے۔ ہمیں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کرنا چاہیے کہ ان کو داخلی خود مختاری دینا چاہیے، جیسے جنرل مشرف نے کہا تھا کہ ہم دفاع کو اپنے پاس رکھتے ہیں۔ انڈیا کو انہوں نے یہ آفر دی تھی کہ آپ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو داخلی خود مختاری دیں، ہم آزاد کشمیر کے لوگوں کو جوائنٹ وینچر کے طور پر اس کو چلاتے ہیں، لیکن دفاع اور خارجہ امور اپنے پاس رکھتے ہیں۔ تو اس طرح اگر کیا جائے تو میرے خیال میں سب سے اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں ٹورسٹ انڈسٹری کو فروغ دیا جائے۔ مثلا میں نے کیا دیکھا کہ منگلہ ڈیم ہے جو میرپور میں قائم ہے، اور منگلہ ڈیم کے چاروں اطراف میں اگر آپ ٹورسٹ ریسورٹ بناتے ہیں اور پنجاب سے ٹرین کا لنک بناتے ہیں منگلہ کے اندر، اور پھر آپ ہوٹل بناتے ہیں، بلکہ ہوٹل کیا ہے وہاں میرپور کے اندر، تو میرپور بہت ڈیولپ ہے، بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، ان کو ہوٹلوں میں، گیسٹ ہاؤس میں تبدیل کر دیں، اور دیکھیں کتنی آمدنی یہ ہماری ہو سکتی ہے۔ پھر یہ بھی امر دیکھیں کتنا افسوسناک ہے کہ آزاد کشمیر میں ٹرین بالکل کسی 1 فٹ ٹرین کی پٹری نہیں گئی بچھائی گئی، حالانکہ آپ کوٹلی تک، اگر بلوچستان تک ٹرین چلی جا سکتی ہے، پہاڑی سلسلہ ہے، تو پاکستان کے آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی تک ٹرین کیوں نہیں آ سکتی؟ حالانکہ روڈیں بہت اچھی بنی ہوئی ہیں، میں نو ڈاؤٹ کوٹلی اور میرپور میں، لیکن یہ ٹرین کا لنک کم از کم آپ میرپور کیا بلکہ چک سواری آنورڈز آپ اس کو وہاں پر لے جا سکتے ہیں، تاکہ یہ جو پنجاب کا ہمارا اٹرنل ٹورسٹ ہے، یا باہر کے جو لوگ ہیں، یا پھر دیگر صوبوں کے ہیں، وہ اس منگلہ ڈیم پر جائیں اور وہاں پر ہولی ڈے اپنے انجوائے کریں اور سیر و تفریح کریں۔ بہت خوبصورت علاقہ ہے۔ اسی طرح کوٹلی کی اگر بات کریں تو آپ کو پتہ ہے صوفی بزرگ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو پنجن کے علاقے کے اوپر جو ہے وہاں پر بیٹھ کر سیف الملوک لکھا تھا، ان کے کروڑوں فالورز ہیں، وہاں پر ایک ٹورسٹ ریسورٹ بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں تروچی کا قلعہ ہے، وہاں پر آپ ٹورسٹ ریسورٹ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوٹلی میں چلے جائیں تو دریائے پونچھ آ رہا ہے، اور دریائے پونچھ آپ دیکھیں کہ وہاں پر بہت کچھ ہو سکتا ہے، چیئر لفٹ لگ سکتی ہیں، کشتیاں وہاں پر چلائی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ تتا پانی پر چل جائیں، وارم واٹر جسے کہتے ہیں، وہاں پر لوگ آتے ہیں شفا کے لیے بڑے بڑے دور کے علاقوں سے، وہاں پر آپ ٹورسٹ ریسورٹ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح وادی بنا بڑی خوبصورت کھرٹا ہے، یہ علاقے ہیں، یہ نکیال تک آپ چلے جائیں۔ تو اسی طرح آپ اگر راولہ کوٹ میں چلے جاتے ہیں، تولی پیر کے جنگلات ہیں،
اس کے علاوہ آپ مظفر آباد ڈویژن میں چلے جاتے ہیں، پھر اس کے علاوہ چیئر لفٹڈ لگ سکتی ہیں جس طرح مری میں لگی ہوئی ہیں، نیلم اتنی خوبصورت جگہ ہے۔ تو یہ کہ ٹورسٹ سے بہت کچھ ہم آمدنی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا موٹر وے پر راولپنڈی کے قریب کلر کہار ایک چھوٹی سی نہر ہے، اور وہاں سے کتنے لوگوں کو روزگار ملتا ہے، کتنے لوگ اس پانی میں جاتے ہیں، کشتیاں چل رہی ہیں، تو آپ ریونیو اس طرح جنریٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ لوکل ٹورسٹ کو آپ بڑھا کر آزاد کشمیر کے لیے آپ ڈیولپ کر کے بہت اپنی آمدنی کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر میرپور کی بات کریں یا کوٹلی کی بات کریں، تو وہاں پر سب سے بڑی پرابلم میں نے دیکھی ہے کہ کوٹلی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پانی پینے کا جو ہے صاف پانی ہے وہ میسر نہیں ہے۔ اسی طرح میرپور جو پانی کی اسکیم تھی وہ بھی سیاسی اور بیوروکریسی کی نالاکیوں کی وجہ سے یہ اسکیم بھی جو ہے وہ اپنے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ کوڑا یہ اب رونا کس کا روئیں کہ یہ جو دریائے پونچھ ہے جو کوٹلی شہر کے بالکل سے گزرتا ہے، وہاں پر جو گٹر کا پانی ہے، کوڑا کرکٹ ہے، یہاں پانی کی نکاسی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ آلودگی اور بیماریاں اس وجہ سے بھی بڑھتی ہیں کہ یہ سارا پانی گٹر کا اور سارا کوڑا کرکٹ یہ جا کر پھینک دیتے ہیں دریا میں، جس سے بیماریاں جو ہیں وہ پھیلتی ہیں اور ماحول آلودہ ہوتا ہے۔ بجائے یہ کہ اس کو ہم ٹورسٹ کے لیے بنائیں، پینے کا یہاں پر صاف پانی لوگوں کو دیں، یہاں پر ٹیوب ویل لگائیں، یہاں پر اس کو زیر زمینیں اپنی کاشت کریں، ہم اس کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں۔ اسی طرح آزاد کشمیر میں جنگلات ہیں، بہت زیادہ گھنے جنگلات ہوتے تھے، لیکن لوگ اب بلیک میں کاٹ کر لکڑی جو ہے وہ بیچ رہے ہیں، اور آزاد کشمیر کے علاقے میں جو جنگلات ہیں وہ قومی سارا وسائل ہیں وہ اس طرح ضائع ہو رہے ہیں۔ تو اسی طرح میں یہاں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ ٹورسٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر غیر ملکیوں کو آزاد کشمیر میں داخلے پر جو این او سی لینا پڑتا ہے، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ، وہ بھی ختم ہونا چاہیے۔ آزاد کشمیر کے نوجوانوں کی محرومیوں جو ہے وہ بانگ دل اس کا وہ اظہار کرتے ہیں، بجلی کے بلات کی تحریک ہو یا حقوق کی خاطر چلنے والی کوئی تحریک ہو، آزاد کشمیر کا نوجوان روزگار، تعلیم اور مواقع یکساں بنیادوں پر چاہتا ہے۔ تو پاکستان کی سلامتی اور سالمیت سے اس طرح جڑا ہوا ہے جیسے خود پاکستانی ہیں۔ ان کا ملازمتوں، تعلیم اور دیگر شعبوں میں کوٹا بڑھایا جائے، اور کشمیریوں کو بیرون ملک سفارتخانوں میں بھی نمائندگی دی جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اب آپ دیکھیں کہ زیادہ تر مور دین ہاف برطانیہ میں کشمیری رہتے ہیں، 2 ملین کے قریب، تو اس میں سے آدھے سے زیادہ 2 ملین ٹوٹل آبادی ہے پاکستانیوں کی، تو آدھے سے زیادہ کشمیری ہیں، تو ان کی بھی تو سفارتخانوں میں نمائندگی ہونی چاہیے، لیکن ایسا I'm afraid ایسا نہیں ہے۔ اور سابق وزیر اعظم کی میں بھی بات کروں، راجہ فاروق حیدر صاحب نے ایک بڑی سویپنگ بلکہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، وہ جو علیحدگی کے لیے یا خود مختاری کے لیے یا بلاد کے حقوق کے لیے جو تحریک چلا رہے ہیں، وہ پاکستان کے اداروں پر یا پاکستان کی حکومت پر ذرا اپنی برمی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں، اور یہ انہوں نے بڑی بیہودگی سے یہ گالی دی ہے کہ یہ ہندوستان ان کی ماں کا قسم لگتا ہے کہ انہیں تو کچھ نہیں کہتے ہیں، ہندوستان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے ہیں، اور یہاں پاکستان میں جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں۔ تو میں بڑے ادب سے راجہ فاروق حیدر مطلب صاف نیت انسان ہے اور دلیر آدمی ہے، اور ماضی میں یہ خود ایسی تاریخوں کو میرے خیال میں ٹف ٹاک اور یہ وہ سارا کچھ، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں سن آف دا سوئل ہوں، شاہ محمود قریشی کون ہوتا ہے فارن باہر جا کر مسئلہ کشمیر کو حل کرے، مجھے اختیارات دیے جائیں کہ میں ایز اے فارن منسٹر کے طور پر باہر کے ملکوں میں جا کر مسئلہ کشمیر پر سفارتکاری کروں۔ تو اس طرح کی ٹف ٹاک تو وہ خود کرتے رہتے ہیں، لیکن اس طرح نوجوانوں کو کہنا میرے خیال میں لیڈروں کا شیوا نہیں ہے، اور یہ الفاظ راجہ فاروق حیدر کو واپس لینے چاہیے، اور اس طرح نوجوانوں کو گالیاں نہیں دینی چاہیے۔ یہ ہمارے لیڈر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ چاپلوسی کرتے ہیں، اور چاپلوسی میں یہ حد کراس کر دیتے ہیں۔ ہماری طرف آزاد کشمیر میں
ہندوستان کے حوالے سے نہ ہی تو کبھی آزاد کشمیر کے لوگوں نے کوئی گن اٹھائی ہے اپنی فوج کے خلاف یا اپنے لوگوں کے خلاف یا حکومت کے خلاف، تو نہ ہی کبھی کوئی اس طرح کے یہاں میری جہاں تک معلومات ہے وہ بیرون ملک ہو یا کشمیر کے آزاد کشمیر کے اندر ہو یا پاکستان کے اندر ہو کہ کوئی بھی کشمیری ہمارا آزاد کشمیر کا پاکستان میں ایسا بھی ہو جو ہندوستان کا ہمدرد ہو، چونکہ ہندوستان تو 1 لاکھ سے زیادہ کشمیریوں کا قاتل ہے، اس نے پورے ایک نسل کو کئی نسلوں کو جو ہے وہ اپنے زیر تسلط رکھا ہوا ہے، اور تو اس وجہ سے آزادی کا ظاہر ہے وہاں ڈیولپمنٹ ہے، جہاز ہیں، ٹرین بھی آ گئی ہے، فارمولا ریس ہے، ساری چیزیں، لیکن آزادی کا نام البدل تو کوئی چیز نہیں۔ جس طرح آزاد کشمیر کے لوگ آزادی سے سانس لے رہے ہیں وہ تو وہاں پر نہیں ہے۔ اسی طرح میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد کسی سیاسی قائدین نے آزاد کشمیر میں سیاسی اور آئینی حیثیت کو قائم کرنے میں کیا کردار ادا کیا ہے، یعنی آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے بھارتی مقبوضہ کشمیر کے مقابلے میں کیا پیش رفت کی ہے۔ 400 میگا واٹ بجلی کے لیے آج آزاد کشمیر کی عوام سراپا احتجاج ہے۔ اسمبلی کے اس وقت 53 یعنی 53 ممبران ہیں، جن میں سے 34 وزیر ہیں، مشران کرام ہیں، سیکٹریز ہیں، سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، 10 اضلاع ہیں، 3 ڈویژن بنے ہوئے ہیں، چیف سیکٹریز ہیں، آئی جی ہے، ہیلتھ سیکٹری ہے، فائنانس سیکٹری ہے، ہر محکمے کے ڈپٹی سیکٹریز ہیں، 21 سے 22 اسکیل کے 38 افیسر ہیں، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، اسپیکر ہے، قائد حزب اختلاف ہے۔ ایک وزارت پر تقریباً 2 کروڑ روپے ماہانہ خرچ ہوتے ہیں۔ پاکستان سے ملنے والا 70 سے 80% بجٹ ان غیر پیداواری انتظامی امور پر خرچ ہو جاتا ہے، جبکہ ترقیاتی کاموں کے لیے 20% بجٹ دستیاب نہیں ہوتا۔ یہ بھی وسائل کا کھلے عام ضیاع ہے۔ پاکستان کا خزانہ ان عیاشیوں کا زیادہ متحمل نہیں ہو سکے گا زیادہ دیر تک، چونکہ پاکستان کے اپنے حالات بہت خراب ہیں، چونکہ وہ قرضے مانگ رہے ہیں آئی ایم ایف سے، اور اپنے بھی خرچے کم نہیں کر رہی ہے وفاقی حکومت جو ہے، اور آزاد کشمیر میں جو بجٹ دیا جاتا ہے وہ پتہ نہیں کیوں ان عیاشیوں پر ان اللہ تللوں سے کھلایا جاتا ہے، اور وہ کرتے کراتے کچھ نہیں ہے، پروٹوکول بس لیتے ہیں۔ میرے خیال میں جو دینے والے ہیں جو بجٹ دیتے ہیں وہ بھی اپنا حصہ ان سے وصول کرتے ہیں، ایسی کوئی بات ہے تو یہ قابل افسوس ہے۔ یہ تھا میرا سارا موقف جو آزاد کشمیر کے حوالے اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے تھا۔ اس طرح کا سیٹ اپ جو ہے وہ نہیں چلے گا جب تک آزاد کشمیر کے لوگوں کو انٹرنلی آپ امپاور نہ کریں۔ مقبوضہ کشمیر کی آزادی سے آج ہم پاکستانی کمزور ہیں، لیکن پاکستان کی قوم کی ایک کمٹمنٹ ہے، اور اس پر ہمیں یو ٹرن نہیں لینا چاہیے۔ انڈیا ڈیولپ کر رہا ہے، ہمیں ڈائلاگ میں انگیج رکھنا چاہیے انڈیا سے، لیکن ہم کشمیر پر بیک اپ کر گئے تو یہ ہمارا قومی سطح پر ڈیزاسٹر ہوگا، اور پھر آزاد کشمیر کے لوگوں کو انٹرنلی آپ امپاور کریں، داخلی خود مختاری دیں، وہاں ڈیولپمنٹ لائیں، ٹورسٹ لائیں، تاکہ وہ اپنے آمدنی آپ کما سکیں اور تبدیلیاں کریں۔ آزاد کشمیر کے جو ٹیسٹڈ سیاستدان ہیں ان سے خدا کے لیے اس قوم کی جان چھڑائیں اور لوگوں کو روزگار دیں، اپنے ساتھ لگائیں۔ یہ پاکستان کا انتظامی اور دفاعی یونٹ تو ہے ہی، لیکن یہ ایک ملک ہے، یہ ایک قوم ہے جس کا ہمارے پاس بہترین موقع یہ ہے کہ اس آزاد کشمیر کو ایک ماڈل جدید ڈیولپ ریاست بنائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔